السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی تک آپ نے پانچ قسط سماعت فرمائی تقلید کے ہی متعلق۔ آج پھر ہم تقلید سے ہی متعلق بات کریں گے، اور کل آپ حضرات نے مطلق تقلید کا ثبوت اور اس کی دلائل سماعت فرمائی۔ آج تقلید شخصی کے تعلق سے بات ہوگی کہ تقلید شخصی یعنی حضرت امام اعظم کی تقلید، حضرت امام شافعی کی تقلید، حضرت امام مالک کی تقلید، حضرت امام حنبل کی تقلید، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا کسی ایک امام کی تقلید جائز ہے؟ اس تعلق سے آج ہم آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے اور اس کا ثبوت بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من آتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم ویفرق جماعتکم فاقتلوہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص تمہارے پاس آوے حالانکہ تم کسی ایک شخص کی تقلید پر متفق ہو، اور وہ شخص چاہتا ہے کہ تمہاری لاٹھی توڑ دے اور تمہاری ہر جماعت کو متفرق کر دے، الگ الگ کر دے، آقا فرماتے ہیں فَقْتُلُوهُ، ایسے آدمی کو قتل کر دو۔ اس حدیث پاک سے بالکل صاف ظاہر ہو جاتی ہے یہ بات کہ ہم اگر کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، چاہے وہ امام اعظم ہو یا امام شافعی ہو یا امام حنبل ہو یا امام مالک ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کوئی بھی امام ہو، اور اس کی ہم اگر تقلید کرتے ہیں اور تقلید کرتے ہی ہیں، تو ہماری تقلید سے ہمیں اگر الگ کرنا چاہے کوئی آدمی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے قتل کر دو۔ اب چونکہ ہم قتل تو نہیں کر سکتے، یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، قتل کر دو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی سے دور رہو، اس کی باتیں نہ مانیں، اس کی باتوں پہ نہ آئیں، یقیناً اس کی بات فتنہ انگیز ہے۔ اور اصل مقصد ہمیں قتل کرنا اور نہیں کرنے کی بات نہیں ہے۔ قتل کرنے سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ اس سے آپ نفرت کریں، اس سے آپ بچیں۔ دوسری حدیث شریف میں ہے بھی ایسے لوگوں کے تعلق سے، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم ایسے لوگوں سے بچو اور اس کو اپنے سے دور رکھو اور اس سے تم دور رہو تاکہ تم کو گمراہ نہ کر دے یا فتنہ میں نہ ڈال دے۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو ہماری تقلید کے متعلق ہماری جماعت میں تفرقہ بازی کرے، فتنہ ڈالے، ہمیں گمراہیت کی طرف لے جائے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب ایک بات یہ ہے، آقا فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی رجل واحد، کسی ایک شخص کی تقلید پر وہ آدمی، وہ جماعت متفق ہو، اور اس جماعت کو توڑنے کے لیے کوئی شخص آتا ہے، اس تقلید کو توڑنے کے لیے، اس تقلید کی جماعت میں فتنہ پھیلانے کے لیے اگر کوئی شخص آتا ہے، آقا فرماتے فَقْتُلُوهُ، اسے قتل کر دو، یعنی اس سے بچو، اس سے نفرت کرو۔ اس سے مراد محدثین فرماتے ہیں کسی ایک شخص کی تقلید پر وہ متفق ہے، تو کسی ایک شخص سے مراد کیا ہے؟ محدثین حدیث فرماتے ہیں اس سے مراد علماء دین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، کیونکہ حاکم نہیں ہو سکتا، بادشاہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بادشاہ اسلام نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ کبھی اگر خلاف شرع کام کرنے کا حکم جاری کرے تو بادشاہ کے خلاف شرع کام کرنے کی تقلید ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، یا بادشاہ کے خلاف شرع حکم پر عمل کرنے کا حکم ہماری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور امام مسلم نے باضابطہ اس تعلق سے ایک باب بھی باندھ دیا ہے، اور اس کا باب ہے باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیہ، یعنی امیر کی اطاعت غیر معصیت میں واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی کی اطاعت ضروری ہے۔ مشکات شریف میں کتاب البیوع باب الفرائض میں اسی متعلق یعنی تقلید شخصی کے تعلق سے ہی بات ہوتی ہے
کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق، فرماتے ہیں لا تسألوا فی ما دام ھذا الحبر فیکم، فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جب تک، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے، جب تک یہ علامہ، یہ فہامہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود تمہاری جماعت میں ہے تو تم مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو، تم مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت ابو موسیٰ سے افضل ہے، اور افضل کے رہتے ہوئے مفضول سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو جب افضل کے رہتے ہوئے مفضول سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مقلد کی نظر میں اپنا امام افضل ہوتا ہے۔